اگر ہم دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنے تمام کاموں میں، اپنی عبادات میں، اپنی معاشرت میں، اپنی شادیوں میں، اپنے بیاہوں میں، اپنی تمام چیزوں میں یہ سوچ کر کے کہ بھائی کون کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، اس کا میرے بھائی، میرے چچا، میرے رشتہ دار، میرے سالے، میرے سب، میرے پڑوسی مجھے کیا کہیں گے کہ بھئی اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو کنگال ہے، چاہے کچھ بھی کہہ لے، لیکن مجھے تو اس طرح کرنا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا۔ دیتے تو سب کچھ ہیں، اللہ کے نبی نے بھی سب کچھ دیا تھا، سامان دیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن دینے کا انداز ان کا کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے۔ ہمارے اکابرین بھی دیتے ہیں، لیکن نمبر ایک نمائش نہیں کرتے، کسی سے دکھلاتے نہیں، اور نمبر دو لڑکی والے خود اپنا سامان، اپنا وہ سامان بھر کر کے باقاعدہ اپنی سواری میں، اپنے ٹرک میں بھر کر کے خود بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ اتارنے کے لیے بھی یہاں سے اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی ان کے یہاں اتار کر کے آؤ، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ رات کو لوڈ ہوتا ہے ٹرک، راتوں رات جاتا ہے اور جا کر کے راتوں رات اتر کر کے آ جاتا ہے، کسی پڑوسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا، کہاں سے ہوا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، باقاعدہ سجاتے ہیں، اگر بائک دیتے ہیں تو اس کے سب سے آگے رکھتے ہیں، کوئی کار دیتے ہیں تو اسے بھی رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ مجبوری بھی بن چکی ہے، یعنی کہ ہم لڑکی والے بھی ہیں، لڑکے والے بھی ہیں، دونوں ہم ہی ہیں، تو اگر دونوں کے دونوں یہ آپس میں مشورہ کر لیں، طے کر لیں کہ بھئی کچھ نہیں کریں گے ہم، جو کچھ دینا ہے اپنی لڑکی کو اپنے آرام سے دے دو، جانا تو پھر بھی لڑکی کے پاس ہی ہے، وہ اگر دکھا کر کے دیں گے تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، نظر بہت تیزی کے ساتھ لگتی ہے، نظر کا لگنا سچ ہے اور حق ہے۔ رشتوں کے اندر جو کھٹاس آج پیدا ہو رہی ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ نہ جانے کس غریب کی بد دعا لگ جاتی ہے، کس غریب کی آہ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر انسان پھرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو غریب کی بچیاں ہیں وہ بھی بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس آس میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے باپ کے پاس بھی جب اتنا سامان ہوگا تو ہمارا باپ بھی اس طرح کرے گا۔ باپ بھی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کیسے کروں، گویا کہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے غریبوں کے لیے، غریب کو سوچنا پڑتا ہے میں کیسے کروں، کیا نہ کروں، لیکن اگر وہ غریب سب کچھ سوچتے ہوئے، امید ہے ایسی بات نہیں، آج بھی ایسے لڑکے مل جائیں گے اور ایسے رشتہ دار مل جاتے ہیں، بھئی ہمیں تو لڑکی چاہیے صرف، تو اگر ایسا مل جائے تو چاہیے کہ بھئی کچھ نہ کرے بالکل بھی، بس نکاح میں 1 روپے کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین میں تو یہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کا نکاح اس طرح پڑھایا، عصر کے بعد بلایا مسجد میں نکاح پڑھایا اور باقاعدہ خود ہی چھوڑ کر کے آئے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام صاحبزادیوں کا نکاح خود کیا، خود پڑھایا، جتنے بھی ان کے داماد تھے، اور اپنی لڑکی کو باقاعدہ خود چھوڑ کر کے آئے ان کے گھروں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کر کے آئے تھے۔ یہ ہے سنت، اور ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا کوئی اٹھا کر کے گاڑی میں بٹھا کر کے آتا ہے، یعنی کہ غیر لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں اپنی بیٹی کے بدن پر، اور اس کو چاہیے کہ بھئی اپنی بیٹے کو خود ہی چھوڑ کر کے آئے۔ ان سنتوں پر جب ہم عمل کریں گے تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو وہ سرخ روی عطا فرمائیں گے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور اگر ہم انہیں خرافات میں پڑھ رہے ہیں، جن خرافات میں ہم چل رہے ہیں، حقیقت یہ ہے رونا آتا ہے، یعنی کہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی کچھ دنوں سے تو مسجد کے سامنے کو نکلتے ہوئے بھی ڈھول اور زیادہ زوردار انداز سے بجایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس چیز کا بھی بالکل ختم کر دیا معاملہ کہ بھئی کوئی کچھ کہنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اور جب کہ ہمارے ساتھ فلسطین میں 30,000 بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ حال ہیں، ایک طرف لاشیں پڑی ہیں اور ایک طرف ہم ڈھول بجا رہے ہیں۔ کیا ہماری خوشی صرف ڈھول بجانے سے ہی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ غیروں کے طریقے میں ہم نے اپنی خوشی کو داخل کر دیا ہے، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی شادی کے لیے لازم اور ضروری ہے یہ کام۔ یاد رکھیں، ایسی شادی کے اندر بربادیاں آتی ہے، کوئی بد دعا دے نہ دے وہ تو دل سے نکل جاتی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کے لیے بد دعا کرے، لیکن احساس ہوتا ہے بہت کہ یار مسلمان کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، جانا کدھر چاہیے تھا۔ یہ ہمارے علماء کا، ہمارے اکابرین کا اور ہمارے بزرگان دین کا ایک درد ہے، جسے وہ اپنے درد کو لے کر کے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ پر بتلا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک آدمی کی بھی دل میں اگر بات آ گئی، سمجھ میں بات آ گئی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میرے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، ایک آدمی کرے گا تو ایک آدمی کے بعد دوسرے کو بھی توفیق ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔